बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। अच्छा हारून साहब, पाकिस्तान आए आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त आप एक मिशन पे आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपका ये दौरा निजी था या बिहारियों के हवाले से कोई आपकी। थैंक यू सर रजा साहब, आपने जो सवाल किया है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप बिहारियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं यहाँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे कि आप इस मिशन को लेकर आगे बढ़ पाएं। देखें, मेरा आने का मिशन यही था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना और किसी से कोई चंदा नहीं तसीलना या बिहारियों के नाम पे कोई भीख नहीं मांगना। मेरा ये था कि जो लोग भूले हुए हैं 54 साल से, वहाँ किस हाल में लोग हैं, ज़रा उसको भी याद करें। और अभी सिचुएशन ये है कि जो घर 8 फीट बाई 8 फीट था वो अब तक यूँ ही पड़ा हुआ है, लेकिन पैदाइश तो बढ़ रही लोगों में। तो ये है बहुत मुश्किल के हालात में कैंप की ज़िंदगी गुजार रहे। जो लोग कैंप में हैं या कैंप में थे उनको पता है कि किस तरह से कैंप। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट बनी है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के साथ भी है। तो इस वक्त आप बांग्लादेश में भी हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी हैं, कुछ हायर अथॉरिटीज़ आपकी मुलाकात हुई है, तो दोनों गवर्नमेंट से आपके क्या मुतालबात हैं? देखें, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही लॉयल है, बांग्लादेश गवर्नमेंट। और अभी 21 को हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब तारिक रहमान साहब ने उन्होंने ऐलान किया है कि हम यहाँ बिहारियों को आबादकारी करेंगे। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, आपको पता होगा, आपके इल्म में होना चाहिए कि गुज़िश्ता 71 के बाद से जो लोग कैंप में हैं, उन कैंप के लोगों के लिए उन्होंने पानी, बिजली, ये सारा फ्री किया हुआ है। तो हम बांग्लादेश गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात करें और ये फौरी तौर पे इस मसले का हल निकाले कि कैसे इसको जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कैंप हैं, तकरीबन 72 कैंप तो हैं, 70 कैंप, ठीक है। तो उन कैंपों में लाजमी आप रास्ते में रहते हैं, तो वहाँ से क्या ऐसा है कि बिहारी पाकिस्तान आना चाहते हैं या कुछ वहाँ रहना चाहते हैं? नहीं, देखें, जो रहना तो चाहते हैं, इसलिए कि 54 साल से आप तो सिर्फ आसरे के ऊपर हमें रखे हुए हैं ना, धोखाबाजी के ऊपर जिसको बोलते हैं, वो रखे हुए हैं। तो जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं, राब्ता ट्रस्ट में करोड़ों रुपए का फंड मौजूद है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये पैसा बांग्लादेश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करे ताकि बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वहाँ फैसिलिटेट कर सके। और जो मुंतसिम खानदान है वो अगर आना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में जो इस वक्त सूरत हाल है, कैंपों में इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी जो समाजी तंजीमें हैं, जिसमें सैयद नैयर आलम साहब भी हैं, एहतशाम साहब भी हैं, अनवर ख़ान भी हैं, आप लोग भी हैं। तो इन 54 सालों में ये जो इन्होंने काम किया है, क्या आप इस काम से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है, बल्कि फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो है FOH, जिसके सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर आलम साहब हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट अहमद करीम जांडा साहब हैं, इससे पहले सेक्रेटरी जनरल एहतशाम साहब भी रह चुके हैं इसमें। तो इन लोगों ने बहुत काम किया और कर रहे हैं। FOH जो काम कर रही है, ये तो भूल नहीं सकते लोग। अभी देखें ना, उनके रनिंग स्टूडेंट जो है इंटर तक 8 स्कूल है वहाँ, और ये इन स्कूलों में तकरीबन 1500 बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश में जो कैंप में लोग हैं, तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने क्या सहूलत प्रोवाइड की है? इन्हें NIC जारी किया है या वो पासपोर्ट बना सकते हैं, या कैंप से बाहर की ज़िंदगी उनके लिए कैसी है? नहीं, देखें, NIC का जहाँ तक ताल्लुक है, पहले तो ये हाई कोर्ट से हमारे चंद बच्चों ने लिया था। तो उसने हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो 71 के बाद जो लोग पैदा हुए सारे ले सकते हैं। तो लोगों ने लिया है और ये इसको हम ये चाहते हैं कि ये आईनी शक्ल पे जाए, असेंबली में जाए और असेंबली से ये पास होकर आ जाए, तो हम लोग के लिए और बेहतर होगा। अच्छा, जमात इस्लामी के काफ़ी सारे अरकान इस वक्त वहाँ पर जीत के आए हैं, तो इस वक्त आपने बांग्लादेश में उनसे कोई बात की है, उनके लोगों से, कि आप बिहारियों के हवाले से कुछ अपनी खिदमत
جی دیکھیں ابھی یہ حکومت نہیں ہے اور حکومت اپوزیشن جو بھی ہے ہم سب سے رابطہ رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ مظلوموں کا کام جو ہے ہو سکے. جی جی. اچھا یہ اس وقت آپ آئے پاکستان میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں آپ نے, تو کیا تاثر لے کے آپ کل واپس بنگلہ دیش جا رہے ہیں؟ آپ کی گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ہمارے بہت محترم حسن امام صدیقی صاحب سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی, تو گورنر صاحب نے کیا کہا, کوئی امید دلائی؟ جی گورنر صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے, خاص کر کے حسن امام صاحب کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اسسٹ کیا اور ہر جگہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کھڑے رہے. تو گورنر صاحب نے یہ کہا کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ ہم پرائم منسٹر تک پہنچائیں گے اور یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, اس کو حل ہونا چاہیے. اچھا اس وقت جو صورتحال ہے کیمپ میں, مجھے یہ بتائیں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں رابطہ عالمی اسلامی کے علاوہ بھی؟ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہاں جو اپنے لوگوں کے ساتھ, بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوئی بہت سارا اسکیم جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کم سے کم وہاں پاکستان جو ہائی کمیشن ہے ان کے ذریعے بھی محصول کے لیے کچھ کرائیں وہاں کیمپوں میں, جس طرح سے آپریشن ہے آنکھوں کا, ٹریٹمنٹ ہے بہت سارے لوگوں کا, اور دیگر مسائل ہیں, بیت الخلا ہے, یہ کم سے کم وہ تو کر سکتے ہیں جب تک ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. اچھا دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہری شہریت, جی جی بہت سے لوگ پاکستان میں رہ کے امریکن بھی ہیں, برٹش بھی ہیں اور کینیڈین بھی ہیں, تو کیا ان بہاریوں کو دوہری شہریت کے لیے نہ تیار کیا جائے کہ وہ پاکستان میں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں؟ نہیں دیکھیں پہلے تو شہریت ہوں, اس کے بعد دوہری شہریت کیا جا سکتا ہے, یہ بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس وقت اعجاز الحق صاحب سے بھی آپ کی ملاقات رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور گورنر صاحب سے بھی رہی ہے اور دیگر لوگوں سے بھی رہی ہے, تو کیا تاثر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ان سے ملاقات کے بعد؟ آپ کیا اخذ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقات ہے, جو دورہ ہے, وہ کیسا رہا؟ دیکھیں ناٹ اونلی اعجاز الحق صاحب, ایم کے ایم, جماعت اسلامی اور گورنر صاحب, سارے پاکستان کے جتنے فلاحی ادارے ہیں, جتنے سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے سماجی کارکنان ہیں, ہم سب سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سانحہ کیا تھا, تو آپ سب اکٹھا ہو کر اس مسئلے کو سوچیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. اچھا ہارون صاحب, 22 مارچ کو پوری دنیا میں ہم بہاری کلچر ڈے مناتے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ رمضان اور بہت سارے معاملات تھے تو ہم نے اس پروگرام کو مؤخر کیا تھا, تو آپ اس پروگرام کو وہاں لوگوں کو, اپنے بچوں کو بتائیں کہ بہاریوں نے پاکستان بنانے کے لیے, جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا, لیکن اس کے لیے ہم لوگوں نے عملی قربانیاں دی ہیں. مطلب اگر بہار رائٹ نہیں ہوتا تو پاکستان نہیں ہوتا, پاکستان نہیں ہوتا تو بنگلہ دیش نہیں ہوتا. یہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس کون دے گا؟ نہیں دیکھیں آپ نے جو کام شروع کیا ہے یہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ کو اس کام کے لیے, اور ابھی جو آپ نے یوٹیوب, فیس بک, میسنجر اور بہت سارے ذرائع سے جو آپ نے شروع کیا, تو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے, اور اس سے اویئرنیس کریٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے اندر کہ نہیں ہم بہاری ہیں. آپ خود بھی پراؤڈ ہیں کہ ہم بہاری ہیں, ہم بنگلہ دیش میں ضرور ہیں لیکن ہم بہاری ہیں. بالکل جی. اچھا مجھے یہ بتائیں, کل آپ کی واپسی ہے, تو چونکہ آپ کے والد کی بڑی خدمات رہی ہے نسیم خان صاحب کی, اور ہم تو بہت بعد کی پیدائش ہیں, اور یقیناً میرے خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ 71 میں آپ پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, چونکہ لیکن وہ درد آپ نے وہاں رہ کے محسوس کیا جو ہم یہاں محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عام جو لوگ ہیں جو منقسم ہوئے ہیں, کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ ادھر ہیں, تو اس حوالے سے کیا لائے عمل ہونا چاہیے دونوں گورنمنٹ کے مابین؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں رہنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بہت سارے ریسورس ہیں, صلاحیت ہیں, ان کو وہاں آباد کاری کیا جائے, اور جو منقسم خاندان ہے اگر وہ آنا چاہتی ہے, اگر خود آنا چاہتی تو آپ لائیں ان کو. اچھا 71 سے سانحہ سقوط ڈھاکہ سے پہلے بہاریوں کی وہاں املاک تھی جو کہ جس پر قبضہ ہو گیا, تو کیا آپ نے وہاں گورنمنٹ آف بنگلہ دیش سے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ کیمپ کی زندگی ختم کر کے ہمیں جو ہماری املاک تھی وہ واپس کی جائے تاکہ ہم وہاں جا کر کے اپنی زندگی گزار سکیں؟ نہیں دیکھیں وہ ایک سانحہ تھا جی, اور وہ گزر گیا وہ سانحہ. اب یہ ہے کہ نئی طریقے سے ہم لوگوں نے زندگی شروع کر رہے ہیں, کرنی چاہیے لوگوں کو. یہ جب ملک بٹوارا ہوتا ہے یا کوئی ملک میں یہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے,
اس کے لیے ہم نے کوئی کلیم نہیں کیا. اچھا. اور یہ کلیم تو پاکستان گورنمنٹ کو کرنا چاہیے نا. عملی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی جو وہاں پر مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں ایک کمپین تو چلنی چاہیے نا کہ ہمیں کیمپ کی زندگی سے بہتر یہ کہ جو ہماری املاک تھی. نہیں گورنمنٹ دیکھا نا, گورنمنٹ تو ہر صورت پہ تیار ہے, لیکن ابھی اگر اس مسئلے پہ آپ جائیں گے تو پھر یہ جو ہے نا پوزیشن پھر دوسرے طرف جائے گا. اچھا, نیشنلٹی اگر بنگلہ دیشی گورنمنٹ آپ لوگوں کو دیتی ہے تو کچھ لوگ تو وہاں رہنا چاہیں گے, کچھ لوگ پاکستان آنا چاہیں گے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا؟ نہیں دیکھیں, جو رہنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی کام کریں گے اور جو آنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی کام کریں گے, دونوں صورت ہم تیار ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا کہ آپ نے بڑی مصروفیت کے باوجود وقت نکالا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے. اور ہم پاکستان میں جو یہاں رہ رہے ہیں ہم اپنے طور پہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ان کا درد محسوس کرتے ہیں, جبکہ ہم نے بنگلہ دیش نہیں دیکھا ہے, لیکن ہم یہاں رہتے ہوئے ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں. اور میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ہارون رشید اور دیگر جو لوگ اس وقت پاکستان میں آ رہے ہیں تو بہاریوں کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ جو 54 سالوں سے کیمپ میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے کوئی اچھے کام کیے جائیں. ان کی نیشنلٹی کا اگر معاملہ ہے, اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو یہاں لانا چاہتی ہے تو بہت خوشائن بات ہے, اور جو لوگ بنگلہ دیش میں رہنا چاہتے ہیں وہ شوق سے رہیں, لیکن ان کو دونوں گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے, ان کے مسائل کو حل کرے. بالکل ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.